ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ بس ابتدا میں رسمن وہ قاری صاحب قرآن تلاوت کر دے، باقی ان قرآن بس دین آتے نہ دین آت خانی دے دین اللہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ ایک تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی۔ قرآن آپ نے کیا، ہم مولویوں نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا، تمہاری بات تو بعد میں آئے گی، تمہاری بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تو ہمیں پوچھا جائے گا نا۔ اور میرے نام پہ کھانے والوں کیوں نکالا اپنے اسٹیجوں سے تم نے قرآن؟ سوئے مرے پڑے تھے سارے، کیوں صرف ایک تلاوت ہوئی؟ 10 نعت خواں بلائے گئے، کیوں 7-10 قاری بھی نہیں بلائے گئے؟ تم نے علماء نے نہیں کلام اللہ کی طرف توجہ دی، تم علماء نے نہیں کلام اللہ سے پیار کی۔ اور حضور نبی علیہ السلام کو کتنا پیار قرآن پاک سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں وہ نام ہے جو قرآن کریم بڑے اچھے انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ باقی تو ہر صحابی کے قرآن کا کیا کہنا ہے جناب؟ صدیق اکبر کی تلاوت پہ میں قربان، جناب عمر فاروق کے قرآن کا کیا کہنا، جناب عثمان غنی کی تلاوت کا کیا کہنا، جناب مولا مشکل کشا کی تلاوت کا کیا کہنا، اور اس تلاوت پہ تو سارا کچھ ہی قربان جو میرے امام نے نیزے پہ کی تھی۔ امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے، اور امام نیزے پہ بھی قرآن پڑھے، اور محفل ہو امام حسین کے نام کی اور صرف ایک تلاوت کی جائے، محفل ہو امام حسین کے نام کی اور تلاوت بس شروع میں ایک۔ تم چھوڑو یار، ہم نے تمہاری بات تو بعد میں کریں گے نا، پہلے اپنی بات کر لیجیے۔ تم تو گئے، ہم نے نکال دی، بولتے ہی کوئی بھائی کیوں 10 نعت خواں، 10 قاری کیوں نہیں؟ کیوں 10 نعتیں، 10 تلاوتیں کیوں نہیں؟ قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے جو تو نعت پڑھ رہے، ہمیں انکار نہیں، لیکن اس نعت کے لکھنے والا کوئی بندہ ہے، اور قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے۔ آج بندے کے کلام کو اللہ کے کلام پہ فوقیت۔ اللہ کا کلام شروع میں ایک بار رسمن بات، پھر چلو بس ختم کرو۔ کیا کریں یار، آپ کی چھوڑو، ہمارا حال خراب ہے۔ خدا کا واسطہ توجہ دو اس جانب۔ قوم تو آگے قرآن کھول چکی ہے، اپنی محافل کے ذریعے لوگوں کو پیغام دو یار۔ لوگ تو آگے قرآن چھوڑ چکے ہیں، اور اگر ہم نے بھی محفلوں سے قرآن نکال دیا تو قرآن کون پڑھے گا حضرت؟ خدا کا نام لو، کو توجہ کرو محفلوں والوں اس جانب۔ یہ اگر آئے ہیں ان کو پیغام دے کے بھیجو۔ اگر سٹیج پہ قرآن کوئی نہیں تو یہ کدھر قرآن کھولیں گے؟ اگر مولویوں نے قرآن چھوڑ دیا تو یہ قرآن کب پڑھیں گے؟ توجہ کرو یار اس طرح، ایک تلاوت، ایک قاری، پھر ایک نعت، پھر ایک۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں تلاوت فرما رہے تھے بیٹھ کے، رخ قبلہ کی جانب۔ نبی پاک علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور میری تلاوت سن رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو دیکھتے کیا ہے، پیچھے اللہ کے محبوب علیہ السلام پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا، ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا۔ اب ذرا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ میرا قرآن سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن سن رہا تھا۔ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کھا کے پڑھنا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا میں نے اور سونا کر کے۔ آج میری سٹیجوں پہ قرآن ہی کوئی نہیں۔ پہلے کہتے سن ڈاکٹر سلیمان ناسبی ہو گیا، ان کہنے کہ ڈاکٹر سلیمان وابی ہو گیا۔ انہیں ہی پتہ لگنا میرے اگر ناسبی کیتا ہی وابی کرن گے میں، لیکن تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو، ہم تو حق بات کریں۔ غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے، یا ہم تمہارے غصوں کی پرواہ کر کے بولیں گے اور نہیں بولیں گے؟ دکھ ہے حضرت، قرآن کوئی نہیں سٹیج آتے، بس وہ شروع سے حضرت۔ اور قاری صاحب حضرت جی قرآن اردو پڑھتے ہیں، سامنے سننے والا ہوندا ہی کوئی نہیں حضرت، محفل کی ابتدا میں پڑھتے ہیں حضرت، ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت جی اللہ ہدایت دے، رہ گئے مصر والے قاری ساڈے کول، آندے نے جاندے حضرت جی بشکڑی بھرتے نے تے مصر جاندے نے، اپنے بیچارے پھر ساڈے بھوکے تے بھوکے ہی حضرت۔ عجیب تماشا لگا حضرت، مینوں تے نہیں
وہ آتے ہیں حضرت جی مصر سے، وہ جاندے حضرت جی توڑے پردے نے او گئے جی اپنے نو پوچھتے کوئی نہیں جی مصر سے کاری آئے ہوئے تو میں کی میرے کاری کی لولے لگڑے قرآن لاؤ اپنی اسٹیجوں پہ، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے قرآن لاؤ۔ اگر اسٹیجوں پہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو یہ کدھر پڑھیں گے یار؟ ہم نے تو ان کو پڑھ کے بتانا ہے کہ قرآن پڑھا ہے۔ اور قربان جاؤں مصطفیٰ کریم علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ صحابی حاضر خدمت تھے، فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سنا، میرے صحابی مجھے صحابی آگے سرچ کرتے محبوب قرآن تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، ہم نے قرآن پاک آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ ذرا سننا میرے محبوب کو کتنا پیار تھا قرآن سے حضرت۔ فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں، لیکن دکھ ہے حضرت آج ہماری اسٹیجوں پہ رب کا کلام کوئی نہیں ہے، آج ہماری اسٹیجوں پہ کوئی رب کا دے نات بھائی اللہ معاف کرے، ہم کو نعت خوانی کے طریقہ ہے بھائی۔ فرمایا مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے اس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، اس مجلس میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، صرف سنایا جائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا 14 سال عبد القادر نے ہر رات ایک ٹائم پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے۔ وہ ہمارے بڑے قرآن والے تھے، امام ابو حنیفہ قرآن والے، امام مالک قرآن والے، امام شافعی قرآن والے، امام احمد بن حنبل قرآن والے، غوث اعظم قرآن والے، شاہ نقشبند قرآن والے، خواجہ غریب نواز قرآن والے، بابا فرید قرآن والے، بابا فرید قرآن والے۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت یہ وقت جا رہا ہے، ہاتھ جی حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا نا، کسی مرید نے خواب میں دیکھا آپ کو، دیکھتا کیا ہے حضرت بڑے خوبصورت تخت پہ بیٹھے ہوئے، جسم پہ جنتی لباس ہے، جنتی خدام ہے، سامنے جنتی کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے عرض کی حضرت کیا انداز ہے، کیا شان ہے، اور نے فرمایا یار یہ نہیں مزہ ادھر ہی تھی مجھے حضرت، ادھر کیا مزہ؟ فرمایا وہ جو صبح اٹھ کے نیند چھوڑ کے گرم بستر چھوڑ کے جب ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میں رب کے حضور کھڑا ہوتا تھا، وہ مزہ ادھر نہیں ہے۔ بیٹا مزہ یہ وقت جا رہا ہے، نہیں رکنا کوئی بھی، آپ کے اور میرے لیے نہیں، مزہ لے لو، اس وقت جا رہا ہے، لے لو پاک کا مزہ، لے لو داڑھی شریف کا مزہ، جا رہا ہے، لے لو مزہ کی۔ اور تلاوت بس شروع میں تم چھوڑو یار، ہم نے تمہاری بات تو بعد میں کریں گے نا، پہلے اپنی بات کر لیجیے۔ تم تو گئے، ہم نے نکال دی، بولتے ہی کوئی بھائی کیوں 10 نعت، ہاں 10 کاری کیوں نہیں، کیوں 10 نعتیں، 10 تلاوتیں کیوں نہیں؟ قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جو تو نعت پڑھ رہے ہیں ہمیں انکار نہیں، لیکن اس نعت کے لکھنے والا کوئی بندہ ہے، اور قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، کمال یاد کر گیا مثنوی۔ لیکن حضرت جی ہمارا کہاں کتابوں سے تعلق رہا ہے، ہم نے تو کتابیں چھوڑ دی ہیں، بلکہ کتابیں چھوڑو، جتنی کتابیں ان سب کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن پاک ہم نے چھوڑ دیا حضرت، کوئی نہیں حضرت جی قرآن، آپ نے نہیں ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ آج اسٹیج پہ کتنا قرآن پڑھا گیا حضرت، وہ بس ابتدا میں جو قاری صاحب نے تلاوت کی سو کی، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ نقیب صاحب قرآن نہ خطیب صاحب قرآن حضرت۔ اور وہ جو تلاوت ہے، جیسے ہمارے اسٹیجوں سے حمد گئی نا، اب دیکھیے گا اللہ نہ کرے وہ برا وقت آئے، مجھے ایسے تلاوت بھی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے، جیسے حمد گئی نا ہماری اسٹیجوں سے حضرت، سارے نے ایک ایک مال لے ہے بس لگے دن، مجھے یہ بھی جاتی نظر ہو، کیونکہ ہم نے حضرت جی قرآن اور قرآن والوں کو پروموٹ ہی نہیں کیا حضرت۔ ہاں تو ہم پروموٹ کرتے نا، جیسے ہم نے نعت خوانی کو پروموٹ کیا، ایسے ہم حضرت قرآن کو پروموٹ کرتے۔ مدرسوں والے بیچارے ترلے ڈال رہے ہیں جی، مدرسے چل نہیں رہے، امداد کریں، توجہ کریں، پھر کون بنائے اپنے بچے کو عالم حضرت؟ آپ نے پروموٹ ہی نعت خوانی کی ہے حضرت،
نعت خان جناب تیار ہو رہے ہیں، دوا تیار ہو رہے ہیں. قرآن ہم نے پروموٹ ہی نہیں. بس شروع میں اللہ حضرت جی یہ یاد رکھیے، فرمان مبارک کا مفہوم ہے سب مجلسوں میں بہترین مجلس وہ ہے جس مجلس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ بس ابتدا میں رسمن وہ قاری صاحب قرآن تلاوت کر دے، باقی ان قرآن بس دینا آتے نا. یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی خانقاہ میں تھے، حضرت پہ استغراق کا غلبہ تھا. آپ کرتے کیا؟ بار بار نا یہ زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے، سارا پاؤں نہ رکھتے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، پنجہ رکھتے تھے پھر پاؤں اٹھا لیتے تھے. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت کیا کر رہے ہیں، لیکن کسی میں ہمت نہیں، جرت نہیں کو حضرت سے پوچھے کہ حضرت یہ آپ صرف آدھا پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں، سارا نہیں رکھتے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لکھا ہے جب حضرت کی کیفیت سنبھلی نا، آپ واپس آئے، ہوش میں بیداری کی جانب آئے اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید حاضر ہو گئے. عرض کی حضرت آگے آپ خانقاہ کے صحن میں کھڑے تھے اور بار بار اپنا آدھا پاؤں زمین پہ رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لے. اور کئی بار آپ نے یہ عمل جو ہے نا کیا. تو حضرت اس میں کیا راز ہے؟ سننا حضرت، یہ ذرا غلاموں کی شان ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں مرشد کے کرم پہ نظام الدین کا دعویٰ بھی نہیں بن رہا تھا. ہاں حضرت، ہاں. اور یہ بات صرف خواجہ صاحب نے نہیں کی، خواجہ غلام فرید نے بھی اس کو لکھا. آپ فرماتے ہیں تھل مارودا اوکھا پینڈا ہے تھی سم ایک پلانگ. فرماتے ہیں ایک چھال ہے، تھل مارودا اوکھا پینڈا تھی سم ایک پلانگ. یہ کون حضرت؟ یہ کس کی؟ اقبال پی ایچ ڈی حضرت ڈاکٹر. میں کہتا ہوں کمال اقبال نے کتاب ہی بند کر دی. آپ فرماتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی. ہیں جی، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. یہ مقام ولایت کیوں کیا بندہ کی سمجھائے کسی؟ یہ کہاں سمجھ آتے ہیں یہ لوگ حضرت کسی کو؟ یہ حجت ہیں، یہ دلیل ہے. ہاں یہ بندے ہیں تو قربان جاؤں، پھر آقا کیسے ہوں گے حضرت ہیں؟ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا حضرت. یہ دلیلیں ہیں لوگ، یہ حجت ہیں لوگ. تو نہ ان کا انکار کر، تو دین کا انکار کر رہا ہے. ہاں یہ حجت ہیں لوگ، ان کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ غلام ہے تو پھر آقا کیسے ہوں گے حضرت ہیں. ہاں یہ کمالات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو عطا کی ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی. وہ لکھا ہے کہ مرید نے دوڑ لگا دی گھر کی جانب، بڑا دوڑا حضرت جی، بڑا ہی دوڑا. لیکن کیا دوڑنا تھا اس نے؟ وہ لکھا ہے کہ جب گھر پہنچا نا، جیسے یہ احباب کھڑے ہیں سارے ماشاءاللہ، تو وہ گھر پہنچا تو گھر جا کے کیا دیکھتا ہے؟ سارا گاؤں جمع ہے. بڑا حیران ہوا یہ سارا پنڈ ایتھے کیوں آیا ہے. خیر لوگوں کو ہٹا کے جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ سین میں ایک چارپائی بچھی ہے جس پہ 20 سال کا گبرو جوان بیٹھا ہے. اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت، تب خونوں میں بھی گرمی تھی حضرت. خون نے خون کو کھینچا. باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا کہ یہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، اندر کے طوفان دونوں کے تھم گئے. باپ بیٹے کو نا چارپائی پہ بٹھا کے پوچھتا ہے وہ پتر کس طرح گیا تو کس طرح آیا ہے. عرض کرتا ہے بھاجی جانتا تو پتہ کوئی نہیں، آپ ہی چھوٹا سا. جب تھوڑا جوان ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، کو فہم کو دراک آیا، ٹھیک ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے کہیں سے اٹھایا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے. کئی بار کوشش کی لیکن ناکام ہوا. اچھا بھائی یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آیا کس طرح. عرض کرتا ہے ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا. میں گھوڑا تیار کر کے نا اس کی لگام پکڑ کے دروازے کی جانب منہ کر کے کھڑا تھا. بابا جی دروازے سے نہیں آئے، آسمان سے گرو یا زمین سے نکلے مجھے نہیں پتا. بھاگتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس جگہ کھڑا کر کے خود غائب ہو گئے. اب مرید تھا نا، اب مرید تھا. عرض کرتا ہے پترا جے لے جاؤں بابی ہوری پچھاننے پہن دے، پچھان لیں گا، شناخت کر لے گا بابا جی کی، پہچان لے گا نا بابا جی کو. وہ آگے سے کہتا ہے ابا جی پہلی گل تے ہے بابی ہوری ایڈے سونے نے ہزاراں چ کھڑا کر لو گے پھر بھی پچھانا گا، لیکن سب تو بڑی بابی ہوراں دی نشانی ہے ایسی ادھی ٹنڈ سی ادھے سر تے وال سن. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی،
یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حجت ہیں لوگ حضرت جی، اور اللہ کا شکر ہے ہم تو ان کو پڑھ پڑھ کے چل رہے ہیں حضرت. آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں جہاں سے سیال شریف شروع ہوا ہے حضرت جا کے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے کتے ہو جم دے ہنس جنا دا نا ہے. بھائی ایسے مائیں روز تو پیدا نہیں نہ کرتی ہیں حضرت جی، ایسے کبھی کبھی آتے ہیں حضرت جی. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نائیاں دا کام کردا سی. اس کا کوئی بیٹا تھا، وہ ظاہر باہر کھیلنے گیا تو کھو گیا. اب ظاہر ابھی مساجد کو سپیکر تو لگے کوئی نہیں تھے، فون کا تصور کوئی نہیں تھا، پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، کیا ہوا؟ پہلے خود ہی تلاش میں گئے، کوئی ادھر گیا، کوئی مغرب گیا، کوئی مشرق گیا، کوئی شمال گیا، کوئی جنوب گیا. جب سارے ناکام لوٹے نا، پھر دوسرا آپشن تھا، چلو چل کے ان پیروں کو دعا کروائی ہیں جی. اب پیری مریدی کے بھی رنگ وکھرے ہیں. پیر بھی ہمیں وہ چاہیے جی کہیے نا کھلو جا تو کھلو جائے، یہی کہیے بہ جا تو بہ جائے. اللہ ہونا مرید کو اس طرح چاہیے ادھر جی، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں مرید کو پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے ادھر جی. ہاں مریدو لا یریدو، مرید کی نہیں اپنی مرضی ہوتی کوئی بھی ادھر جی. ہاں مرید کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی. اور میری بات یاد رکھنا، اللہ کا شکر ہے تقریباً سارے مرید بیٹھے ہیں. ہاں مرضیاں کرنیاں چھڑ دو حضرت جی. ہاں مرضیاں کرنیاں چھڑ دو. اور میں ایک میرے دوست ہیں عرصہ دراز سے کئی مرید ہیں، میں نے ان کو کہا میں حضرت جی داڑھی نہیں رکھن دے. نہیں جی تو پیر آکھن گے تو پھر میں کی پیر صاحب بنا رہے پاکستان آ کے تینوں آکھن گے تو رکھنا آکھن تے ڈے نے تینوں اور کیویں آکھن. عجیب حضرت جی ہماری باتیں. اور یہ تو آؤ حضرت تو میں آپ کو بتاؤں مرید کہتے کس کو ہیں حضرت جی. یہ تفسیر روح البیان میں حضرت نے لکھا ہے، لیکن آپ نے اصحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے کہ وہ دو صحابی کون تھے. آپ نے اس میں لکھا ہے کہ دو صحابی کہیں سفر پہ جا رہے تھے. تو جیسے یہ اب پیچھے بارسوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے نا، آپ کو پتہ پھر پہاڑی علاقوں میں بڑے موسمی نالے شروع ہو جاتے ہیں حضرت جی، کیونکہ مدینہ طیبہ بھی اسی طرح ہی ہے. وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک موسمی نالا نا، صاف پانی کا ندی آپ اس کو کہہ لیں، وہ جاری تھی. ایک صحابی تو گزر گئے لیکن دوسرے ادھر ہی کھڑے تھے. جب وہ گزر گئے نا تو آگے جا کے انہوں نے دائیں دیکھا ساتھی کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں. انہوں نے دیکھا تو اسی کنارے کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے ڈر رہے ہیں اس لیے نہیں اتر رہے پانی میں. تو پکار کے کہتے ہیں حضرت پانی میں آ جائیں، پانی گہرا نہیں ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہرا نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ فرمانے لگے ایک دن میں محبوب کے ساتھ بھی گزرا تھا، میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں بھی گزرا تھا. سوچ رہا ہوں محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم رکھا تھا تاکہ میں بھی وہی رکھوں. اس کو مرید کہتے ہیں. ہم کہاں حضرت، ہم تو اپنی خواہشوں کے مرید ہیں، ہم تو اپنے نفس کے مرید ہیں. میں کہتا ہوں دعا کرو سی مرید ہی ہو جائیے. ہاں مرید ہونا کو چھوٹا مقام نہیں ہے. آپ کو کیا بتاؤں مرید ہوتا کیا ہے. نہ رب عرش مولا اتے، نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب وچ محرابے ہو. یہ اب دیکھو پھر مرید ہوتا کیا ہے. جددہ مرشد ملیا باہو، چھٹے سب بابے ہو. نہ میں جوگی، نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا، نہ تسباہ کھڑکایا ہوں. جو دم غافل سو دم کافر، مرشد فرمایا ہوں. جیوے کامل مرشد باہو، جنہیں سونا رب ملایا ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی ہو. جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے، جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، کہ جانن یار گلوئی ہو. اے کلمہ میں پیر پڑھایا، میں سدا سہاگن ہوئی ہوں. دعا کرو حضرت اسی مرید ہو جائیے، ہمیں سمجھ آ جائے مرید کہتے کس کو ہیں. ہمیں سمجھ آ جائے مرید. وہ مرید تھا نا، لکھا حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آ کے عرض کردہ حضور کاکا گواچ گیا ہے تے لبدا نہیں پیا، کو دعا فرما دیو. لکھا کہ حضرت نے سکوت اختیار فرمایا. پھر دوسری بار عرض کی، حضرت پھر خاموش. پھر تیسری بار حضرت پھر خاموش. اب وہ مرید تھا، یہ نہیں جو کام نہیں ہوا تو پیر ہی بدل لیا. نہیں، وہ مرید تھا. ان لوگوں نے مریدی کی ہے حضرت جی، ان کو پتہ تھا کہ مریدی کہتے کس کو ہیں. وہ بھی خاموش ہوگا. اور میں اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں، مجھے خود بھی شرم آتی ہے سناتے ہوئے کہ وہ کیسے لوگ تھے حضرت. میں نے پڑھا ہے کتاب میں 18 سال اس کو گزر گئے، دوبارہ زبان پہ بات نہیں لایا حضرت. اب آپ خود حضرت، اللہ سارے بچوں والے بیٹھے ہیں، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. ہاں اپنی حفاظت. اگر بچے کا انتقال ہو جائے نا
پھر دل کو 1-2 سال بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہو وہ ہے کہاں، پھر وہ زخم ساری زندگی رستہ رہتا ہے، ساری زندگی رستہ ہے حضرت، یہ پھر وہ ساری زندگی رستہ ہے حضرت۔ ظاہر ہے 18 سالوں میں وہ دن 18 بار آیا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کے دل پہ اس دن کیا گزرتی ہوگی ہے، وہ زخم پھر ہرا ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے، وہ دن تھا گھر میں بیٹھے تھے میاں بیوی، کو بات ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ہے، آزمائش ہے، یہ جانچ ہے بندے کی۔ وہ کو بات ہوئی تو بی بی صاحبہ پھٹ پڑی، وہ کہتی ہیں مینوں نا اپنے پیراں دیاں گلاں سنایا کر، میں انہاں دا کی ویکھیا، میں تو ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے مرید تھا نا حضرت، ادھر چوٹ لگی، اس کو کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو حضرت یہ بھی شفقت فرمائی دیں گے۔ اب پیر بھی آنکھ والا تھا، فراست تھی، بصیرت تھی ان لوگوں کی، دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا، مرید نے بھی 100 میں سے 100 ہی نمبر لیے، بندہ بھیج کے نہ بلایا اس کو، اب بتایا نہیں کچھ بھی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا ہے کہ حضرت اب ٹنڈ کرواتے تھے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ، اور اس حوالے سے بڑے بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا، حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی لکھا کہ حضرت بھی ٹنڈ کرواتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کالا شاہ کاکو میں میاں محمد حنفی سیفی مداذل حضرت بھی ٹنڈ کرواتے ہیں مولا علی کے حوالے سے، اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں، کہیں کوئی رنگ ہے، کہیں کوئی رنگ ہے۔ وہ آپ وہ سر سے ٹوپی اتار کے نا مرید کو فرمانے لگے بھائی سنگیا وال واہ بھی ود گئے نے تے ٹنڈ نہیں کر دیندا، اس کی تو عید ہو گئی ہے، تب بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا۔ اس نے جناب اس کو تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سارے مونڈنا شروع، اب وہ اس طرح چلا آ رہا تھا، حضرت سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم چھیل دیا ہوا ہے، سینے میں بیٹی کی جدائی کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا، کہیں بیٹے کی محبت میں کچھ ایسا ہی نہ بول جاؤں کہ 18 سال کی کیتی کرائی کھو میں جائے حضرت۔ لیکن درد تو درد ہوتا ہے نا، طوفان تو طوفان ہوتا ہے، راستے بنا لیتا ہے حضرت۔ طوفان نے پھر آنسوں کی شکل اختیار کی اور بہہ نکلا حضرت۔ تو کیا ہوا، آنسوں کے چند قطرے حضرت کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے، اتنی دیر میں وہ بھی آدھا سر مونڈ چکا تھا اور بائیں جانب آنے والا تھا، وہ قطرے گرے، حضرت کو تو پہلے ہی خبر تھی، بہانہ ہی بننا تھا نا۔ جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ مرید رو رہا ہے، اس کو پوچھتے ہیں بھائی نائی بابا تو کیوں رون رہے ہیں؟ وہ غالب نے لکھا تھا نا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا ہے۔ 18 سال بعد آج مرشد نے پوچھا ہے کہ تو کیوں رون رہا ہے؟ پھر تو حضرت جو اندر کا طوفان تھا آیا سارے کا سارا باہر، پھر چھم چھم برسی آنکھیں۔ عرض کردہ حضور 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، آپ دی بارگاہ 3 درخواستاں دیتیاں، آپ نے سکوت اختیار کیتا، میں بھی نہیں بولیا۔ اج پورے 18 سال ہوئے نے، گھر بیٹھے ہیں، بڈھی نے مینا مارے آئے، یعنی میں ادن شاہ ہوراں نوں مناں گی جدن میرا کاکا لب کے دین گیا ہے۔ فرمائیے اس نے کون سی بڑی بات کر دی ہے، یا تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا، یا تیرے جانے سے پہلے پہلے آیا ہوگا۔ اس نے دوڑ لگا دی ہے، اب کون دوڑ سکتا ہے حضرت جی؟